مقبوضہ کشمیر کی مظلوم بیٹیوں کو بھارتی فوجیوں نے اغوا کرنا شروع کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے انتہا پسند فوج نے بوسینہ میں کیے جانے والے مظالم کی شرمناک یادیں تازہ کر دیں۔ بوسینہ میں بھی جنگی جرائم کیے گئے اور وہاں مسلمان کنواری اور شادی شدہ خواتین کا بے دریغ جنسی استحصال کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا، جبکہ ہزاروں بوسینائی لڑکیاں اپنی عزتیں بچانے کے لیے دوسرے ملکوں میں ہجرت کر گئیں۔ بوسینہ کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے بھی مسلمان فلسطینی لڑکیوں کو جنسی غلام بنانے کا اوچھا طریقہ اپنا رکھا ہے۔ آج کی مہذب دنیا میں بھارت نے بھی بوسینہ اور اسرائیل کی طرح آزاد کشمیر میں مسلمان لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور ان کا استحصال کرنے کا مذموم منصوبہ بنا لیا ہے۔ شرمناک بات تو یہ ہے کہ بڑی جمہوری طاقت ہونے کے دعوے دار بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں نے اپنے کارکنوں کو اس ایجنڈے پر کام کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ تاہم عام انتہا پسند بھارتیوں سے پہلے بھارتی فوج نے ایک بار پھر کشمیری خواتین کو گھروں سے اغوا کر کے انہیں اپنے کیمپوں میں ہوس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد بھارت کے ہندوؤں نے کشمیری لڑکیوں کو جنسی طور پر استعمال کر کے مکروہ خواب سجانا شروع کر دیے ہیں۔ ایک طرف ہندو انتہا پسند جماعت نے اپنے کارکنوں کو ان سے تعلقات بڑھانے پر اکسانا شروع کر رکھا ہے، تو دوسری طرف بھارتی فوج نے اپنے گھناؤنی منصوبہ بندی کے تحت سینکڑوں کشمیری لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ اس حوالے سے قومی اخبار میں شائع رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کشمیر کی نوجوان لڑکیوں کو اغوا کرنے کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج نے حراست میں لیے گئے 4100 کشمیری نوجوانوں کو مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں سے نکال کر فوجی جہازوں کے ذریعے بھارت کے مختلف اضلاع کی جیلوں میں منتقل کر دیا ہے، جہاں ان پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی جیلوں میں تشدد سے 182 کشمیری جوان زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے 300 سے زائد نوجوان کشمیری لڑکیوں کو گھروں سے اغوا کر کے بھارتی فوج اپنے کیمپوں میں لے گئے۔ یہ آپریشن بھارت کی نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر اجیت ڈوال کی نگرانی میں کیا گیا۔ اس خوفناک سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے میڈیا پر خبر پہنچانے والے 3 صحافیوں عبدالماجد، عادل بشیر اور آزاد احمد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج کرفیو کے دوران مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کرتی ہے اور اس آپریشن کے دوران 15 سال سے 45 سال تک کی عمر کے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ گرفتار نوجوانوں کو مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں رکھنے کے بعد ان میں سے کچھ نوجوانوں کو خصوصی طور پر چن کر بھارتی جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی فوج کے اہلکار دوبارہ انہی گھروں میں چھاپے مار کر نوجوان لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں اور فوجی بیرکوں میں لے جاتے ہیں۔ اہم ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ وادی میں اس قدر خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ سری نگر کی ایک وادی میں ایک گھر سے 3 لڑکیوں کو اغوا کرنے پر جب گھر کے افراد نے مزاحمت کی تو اس گھر کے 3 سال سے لے کر 8 سال تک کے 6 بچوں سمیت 12 افراد کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ بھارت کی نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر اجیت ڈوال کی نگرانی میں ہونے والے آپریشن کا اصل مقصد کشمیری نوجوانوں کو بھارتی جیلوں میں پھینک کر کشمیر کی آواز کو دبانا ہے، تاکہ وادی میں کوئی بھی کشمیری اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کی قابل نہ رہ سکے۔ ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔